اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ان کی دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اللہ نے اس میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو بیماری جو ہے یہ نفاق کی بیماری ہے، کفر و گمراہی کی بیماری ہے۔ اس کی وجہ سے یہ منافق ایمان نہیں لاتے، اور اسی کو فرمایا کہ بدعقیدگی کو قلبی مرض فرمایا گا۔ بدعقیدگی جو ان کے دلوں میں ہے، برا مذہب، گمراہیت کا مذہب، تو اس کو قلبی مرض یعنی دل کا مرض فرمایا گیا، بیماری فرمایا گئی۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ کفار سے میل جول ان کی خاطر، دین میں مداہنت اور اہل باطل کے ساتھ تملق و چاپلوسی اور ان کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا اور اظہار حق سے باز رہنا شان منافق اور حرام ہے۔ مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے؟ وہ نفاق کی بیماری ہے، بدعقیدگی کی بیماری ہے، گمراہیت کی بیماری ہے، یہی دل کا مرض ہے، اس لیے وہ ایمان صحیح سے نہیں لا پاتے۔ تو اس سے یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ کافروں سے میل جول رکھنا، ان سے تعلقات رکھنا، اور ان کے خاطر ان کے لیے دین میں مداہنت کرنا، یعنی ایسا کام کرنا جو اس کو خوش کرنے والا ہو، مداہنت کرنا کافر کو خوش کرنے والا ہو، اور اہل باطل کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، وہابی و دیوبندیوں کے ساتھ تملق و چاپلوسی کرنا، یعنی ان کے پاس جائے تو ان کی ہاں میں ہاں ملائے، ان کے ہاں میں ہاں ملائے، سنیوں کے پاس آئے تو سنیوں کی ہاں میں ہاں ملائے۔ تو چاپلوسی، تملق اور یہ سب جو ہے، اور ان کی خوشی کے لیے، کافروں کی خوشی کے لیے یا وہابی و دیوبندیوں کی خوشی کے لیے سب میں ہاں ہاں کرنا، تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں صلح کل ہو جانا، یعنی سب کو ٹھیک، سنی بھی ٹھیک، وہابی بھی ٹھیک، دیوبندی بھی ٹھیک، کافر بھی ٹھیک، سب ٹھیک۔ تو اس طریقے کا عقیدہ رکھنا اور اظہار حق سے باز رہنا اور حق کو ظاہر نہ کرنا۔ کوئی اسلام کے خلاف بولتا ہے تو سن رہا ہے، آرام سے اطمینان سے سن رہا ہے، اور اس کے ہاں میں ہاں ملاتے چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے حق بات نہیں بتاتا کہ ہاں ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو بس اس کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جانا، یعنی وہ جو کہتا ہے اسی کے اوپر خوش ہونا، تو یہ کیا ہے؟ منافق کا طریقہ ہے اور حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ منافقوں کا طریقہ ہے اور حرام ہے۔ اسی کو منافقین کا فساد فرمایا گیا، یعنی یہ فساد ہے، اس کی وجہ سے دین اور مذہب میں فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل بہت لوگوں نے یہ شیوا کر لیا ہے، یعنی عادت بنا لی ہے کہ جس جگہ جاتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ جس جگہ گئے، جس سے ملاقات کی، وہابیوں سے ملاقات کی تو ان کے جیسے بن کر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جلسوں میں چلے گئے تو ان کے جیسے بن کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بلا عام ہو گئی ہے۔ اسلام میں اس کی ممانعت ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں اپنے اسلام کو مجروح نہیں کرنا ہے،
یعنی اس کی عزت کو قائم رکھنا ہے۔ ظاہر و باطن کا یکساں نہ ہونا یہ بہت بڑا عیب ہے، اسی کو نفاق فرمایا گیا، یعنی کسی کے اندر ظاہر اور باطن الگ الگ ہو۔ ظاہر میں تو بہت اچھا خاصا رہتا ہے، اچھا ملتا جلتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزی بھی رکھتا ہے، حج زکوٰۃ بھی کرتا ہے، لیکن اندر سے جو ہے وہ کافروں والے کام کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اس سے دین و مذہب کے اوپر کیا ہے، خطرہ ہے، اور ایمان چلا جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ پھر فرمایا کہ جھوٹ جو ہے، جھوٹ، بدلہ ان کے جھوٹ کا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ تو اس جھوٹ کی وجہ سے پتہ چلا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی وجہ سے خطرناک عذاب کا حقدار ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، سخت عذاب کا حقدار ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا الناس، تو الناس سے صحابہ کرام مراد ہیں یا مومنین، کیونکہ خدا شناسی، فرما برداری و عاقبت اندیشی کی بدولت وہی انسان کہلانے کے لائق ہیں۔ یعنی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جو ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم فساد کہاں کرنے والے، ہم تو بنانے والے ہیں، ہم تو صلح کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، ہرگز نہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، حقیقت میں یہی لوگ الا انہم هم المفسدون، یہی لوگ فسادی ہیں، مگر انہیں ان کا شعور نہیں ہے، وہ اسے جانتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئے؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کیا ہم کافروں کی طرح ایمان لیں، احمقوں کی طرح ایمان لے آئے۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتا ہے سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ پھر جو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو یہ اور لوگ کون ہیں؟ اور لوگ کون ہیں؟ تو یہ صحابہ کی جماعت ہے جو حضور پر ایمان لے آئے، تو فرمایا کہ ان کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو یہاں الناس سے صحابہ کرام مراد ہیں یا مومنین مراد ہیں، یا تو صحابہ مراد ہیں یا وہ لوگ جو ایمان لے آئے مومن ہیں وہ مراد ہے، کیونکہ خدا شناسی، فرما برداری، یعنی خدا کو پہچاننا اور خدا کی اطاعت کرنا اور عاقبت اندیشی، آخرت کی فکر کرنا، اس کی بدولت وہی انسان کہلانے کے مستحق ہے۔ کون؟ جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اللہ کو ایک مانتا ہو، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہو، آخرت کے بارے میں فکر رکھتا ہو، حقیقت میں انسان کہلانے کے حقدار یہی ہیں۔ مومن ہی انسان کہلانے کے حقدار۔ اس سے پہلے آپ نے سنا اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں، تو کچھ جو کہتے ہیں تو اس سے منافق مراد ہے۔ تو یہ منافق اتنے بڑے خطرناک ہیں اسلام کے لیے کہ یہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ انسان کہلانے کے لائق کون ہے؟ صحابہ کرام کی ذات، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور عاقبت اندیشی یعنی آخرت کی فکر رکھتے ہیں۔ مسئلہ آمنو کما آمنا سے ثابت ہو گیا کہ صالحین کا اتباع محمود اور مطلوب ہے۔ محمود اور مطلوب ہے کا مطلب
کہتے ہیں نیک لوگوں کی پیروی کرنا اچھی بات ہے، نیک لوگوں کی پیروی کرنا، اچھوں کے نقش قدم پہ چلنا، یہ اچھا ہے اور پیارا بھی ہے، اچھا ہے اور پیارا ہے۔ اس لیے فرمایا کما آمن الناس، ایمان لاؤ ویسے جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ تو لوگ کون ہیں؟ اچھے لوگ، جو صحابہ کرام ہیں، مومنین ہیں، وہ لوگ ایمان لائے۔ تو پتہ چلا کہ نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنا یہ کامیابی کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ مذہب اہل سنت حق ہے، کیونکہ اس میں تو صالحین ہی کا اتباع ہے۔ مذہب اہل سنت میں ہے کیا؟ نبیوں کی تعظیم، صحابہ کی تعظیم، اہل بیت کی تعظیم اور علماء کی تعظیم، اولیاء کرام کی تعظیم، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہی تو اہل سنت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل سنت والجماعت جو ہے یہ صالحین کے نقش قدم پر ہے، بزرگان دین کے نقش قدم پر ہے، تو یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ باقی تمام فرقے، جتنے بھی فرقے ہیں، یہ صالحین سے منحرف ہیں، یعنی یہ نیک لوگوں سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یہی ہٹے ہوئے لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بزرگان دین سے قریب ہونے سے روکتے ہیں، اور طرح طرح کے فتوے لگا کر کے تو قبر کی پوجا کرتے ہو، چادر چڑھاتے ہو، ناجائز ہے، فاتحہ پڑھتے ہو، ناجائز ہے، اس طریقے کی باتیں کر کے خود تو گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نیک لوگوں کے راستے سے پھرے ہوئے، لہٰذا یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ بعض علماء نے اس آیت کو زندیق کی توبہ مقبول ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔ تو زندیق کسے کہتے ہیں؟ زندیق وہ ہے جو نبوت کا مقر ہو، شاعر اسلام کا اظہار کرے، اور باطن میں ایسے عقیدے رکھے جو بالاتفاق کفر ہوں، یہ بھی منافقوں میں داخل ہے۔ یعنی ایک شخص ایسا ہے جو نبوت کا مقر ہو، یعنی نبوت کا بھی اقرار کرتا ہے، نبیوں کی نبوت کا بھی اقرار کرتا ہے، مانتا ہے، اسلام کا اظہار بھی کرتا ہے، اس کے لباس سے، اس کی زبان سے، اس کے کردار سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن باطن میں، دل کے اندر غلط عقیدے رکھتا ہے، اور ایسے عقیدے رکھتا ہے جو بالاتفاق کیا ہے؟ کفر ہیں، وہ کفر ہی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اندر سے تو یہ کافر ہے اور اوپر سے مسلمان ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا یہ طریقہ جو ہے یہ منافقوں کا طریقہ ہے، اور یہ لوگ بھی کیا ہے؟ ایسے لوگ بھی گمراہ ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آمن السفہاء، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئیں؟ یعنی وہ منافق جو ہے مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، احمق سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ یوں کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ طریقہ جو ہے یہ منافقوں کا ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ صالحین کو بلا کہنا اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے۔ نیک لوگوں کو برا کہنا یہ کافروں کا، گمراہ مذہب والوں کا پرانا طریقہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کو برا کہتے چلے آئے ہیں۔ آج کل کے باطل فرقے بھی پچھلے بزرگوں کو برا کہتے ہیں، اور روافض جو ہیں خلفائے راشدین کو اور بہت صحابہ کو، خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے رفقا کو، غیر مقلد ائمہ مجتہدین بالخصوص امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، وہابیہ بکثرت اولیاء و مقبولان بارگاہ کو، مرزائی انبیاء سابقین تک کو، قرآنی یعنی چکڑالی صحابہ و محدثین، نیچری تمام اکابرین دین کو برا کہتے ہیں۔
یعنی کون کون لوگ بزرگان دین کو برا کہہ کر کے کیا ہو گئے؟ کافر اور گمراہ ہو گئے۔ تو جو رافضی ہیں، رافضی وہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کو برا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں تو کیا ہوئے؟ گمراہ ہو گئے۔ خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو برا کہتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں تو وہ گمراہ ہو گئے۔ اور غیر مقلد جو ہیں وہ حضرت مجتہدین کو گمراہ کہتے ہیں، ائمہ مجتہدین کو، خاص کر کے امام اعظم ابو حنیفہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ گمراہ فرقہ ہو گیا۔ اور وہابی دیوبندی جو ہیں یا اولیاء کرام اور مقبولان بارگاہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں اولیاء کرام، ان کو یہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں تو گمراہ اور کافر ہو گئے۔ مرزائی ایک فرقہ ہے جو غلام احمد قادیانی کا ماننے والا ہے، اسے مرزائی کہتے ہیں، تو وہ اس نے نبوت کا اپنا نبوت نبی ہونا ظاہر کیا اور اس کے کچھ ماننے والوں نے اس کو مان لیا، تو وہ کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی، تو اس کو مرزائی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مرزائی فرقہ ہے یہ نبیوں کو برا کہتا ہے، یہ نبیوں کو برا کہتا ہے۔ قرآنی فرقہ ہے ایک، نام کتنا اچھا ہے، قرآنی، قرآن والا، قرآنی قرآن والا، نام ایسے ایسے لے کر کے آئیں گے جو تم نے بھی نہیں سنیں گے، تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنیں گے۔ نام دیکھو، اہل حدیث، اہل حدیث، حدیث والے، قرآنی، قرآن والے، تو نام سن کر انسان پگھل جائے گا۔ تو قرآنی ہے تو قرآن کی ہی بات کرے گا اور تو کچھ کرے گا نہیں، اہل حدیث ہے تو حدیث کی بات کرے گا، دوسرا تو کچھ کرے گا نہیں۔ تو یہ نام ایسے ایسے لے کر کے آتے ہیں، اسی میں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآنی ہے، یہ چکڑالی فرقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ چکڑالی فرقہ ہے۔ یہ کیا، اس کا کام کیا ہے؟ صحابہ کو اور محدثین کو گالیاں دینا، محدثین کرام جنہوں نے حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو برا بھلا کہہ کر کے یہ گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح ایک فرقہ نیچری ہے، یہ نیچری فرقہ تمام اکابرین دین کو برا بھلا کہتا ہے، جتنے بھی بزرگان دین ہیں سب کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوگا؟ یہ گمراہ اور باطل فرقے ہو گئے۔ تو یہ لوگ ان کی شان میں، بزرگان دین کی شان میں زبان تان دراز کرتے ہیں، یعنی ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا گیا کہ یہ سب گمراہی میں ہیں، اور اس میں دیندار عالموں کے لیے تسلی بھی ہے۔ اس آیت میں دیندار عالموں کے لیے کیا ہے؟ تسلی ہے کہ وہ گمراہوں کی بدزبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں، بس سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ جو دین حق کی طرف بلانے والے علماء ہیں تو ظاہر بات ہے جو حق بات کہتا ہے اس کی لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو اب مخالفت کی وجہ سے وہ حق بات کہنا چھوڑ نہ دے، چھوڑ نہ دے، یعنی اس کا دل جو ہے وہ نہ ہو جائے، بیٹھ نہ جائے، اور اس بات سے مطلب پھر نہ جائے کہ اب کیا کرنا، دل چھوٹا نہ کرے کہ اب کیا کرنا تبلیغ کر کے، لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں اور اپنے کو الٹی گالیاں دیتے ہیں۔ تو جو دیندار عالم ہیں ان کے لیے اس آیت میں تسلی ہے۔ تسلی کیا ہے؟ کہ یہ طریقہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، صرف تم کو گالی نہیں دیتے، یہ گالی دینے کا جو طریقہ ہے یہ پرانا دستور ہے، اہل باطل کا طریقہ ہے۔ صحابہ کو گالیاں دی، نبیوں کو گالیاں دی، تو تم کیا ہو؟ تو تم دل چھوٹا نہ کرنا، اپنا کام کرتے چلے جانا، اپنا کام کرتے چلے جانا، تو تم کامیاب رہو گے، اور وہ تو ناکام ہے ہی۔ وہ گمراہوں کی بدزبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں، بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ طریقہ اہل باطل کا ہے۔ منافقین کی یہ بدزبانی مسلمانوں کے سامنے نہیں تھی۔ یہ جو منافقین بدزبانی کہتے تھے، کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں، یہ جو بدزبانی کرتے تھے، تو یہ مسلمانوں کے سامنے نہیں کہتے تھے، یہ کہاں کہتے تھے؟ ان سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم با اخلاص مومن ہیں۔ مسلمانوں کے پاس جب جاتے تو کہتے ہم تو مخلص مومن ہیں، بالکل پیور مومن ہیں ہم،
ہم بالکل خالص مومن ہیں، اور لیکن جب اپنے شیطانوں کے اندر جاتے تھے، اپنے ساتھیوں کے اندر جاتے تھے، تو پھر کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو اس طریقے کی باتیں کرتے تھے۔ اس کی بات آگے اللہ نے فرمائی اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، کہ جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ہنسی کرتے ہیں، ہم تو ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے لیکن انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں ہی کیا ہے وہ بھٹکتے رہیں۔ تو یہاں تک یہ بات پتہ چلی کہ جو منافق ہوتے تھے بڑے ہی خطرناک ہوتے تھے، مسلمانوں کے اندر جا کر کے وہ مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے تھے اور زبان سے خلوص کا اقرار کرتے تھے کہ ہم خالص مومن ہیں، لیکن جب کافروں کے پاس جاتے تھے، یہودیوں کے پاس جاتے تھے، اپنے دوستوں کے پاس جاتے تو کہتے تھے کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، ہم ان سے استہزاء کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا استہزاء کریں گے، وہ کیا دھوکہ دیں گے مسلمانوں کو۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے مسلمانوں کو آگاہ فرما دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ سارے کیا ہے منافق ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ انشاءاللہ باقی گفتگو پھر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اس سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو علم دین کی لازوال دولت سے مالا مال فرما، ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔